مدرسے کے بچے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ٹیچر جو ہے نا وہ ناغہ کرے، چھٹی کرے. تو وہ قاری صاحب قبرستان کے قریب سے گزرا کرتے تھے، اور جب بھی قبرستان سے گزرتے السلام علیکم یا اہل القبور قاری صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے. ان کا نام تھا عبد الغفور. ایک دن قبرستان سے گزرنے ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. تو قاری صاحب نے جیسے ہی کہا السلام علیکم یا اہل القبور، قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب بے ہوش ہو گئے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسامہ بن عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. مفتی طارق مسعود صاحب جب ممبر پہ بیٹھ کے بیانات کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ لوگ کچھ کلپس کو کاٹ کے اس پہ میمز بھی بناتے ہیں. کسی طرح سے ہی صحیح میسج ایٹ لیسٹ کنوے ہوتا ہے، لیکن کئی لوگ سوالات بھی کرتے ہیں کہ کیا ممبر پہ بیٹھ کے میمز کا کانٹینٹ یا کسی اس طرح کی بات کرنی چاہیے جس سے تمسخر یا ازرائے تفنن گفتگو کی جا سکے. مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کچھ ازرائے تفنن گفتگو کرتے ہیں اور اس کی میم بن جاتی ہے بعد میں، اور مفتی صاحب خود بھی ہنستے ہیں، مجمع بھی ہنس رہا ہوتا ہے. کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ اگر لطیفہ برائے لطیفہ ہی ہے، کوئی شخص ممبر پہ بیٹھتا ہی لطیفے سنانے کے لیے، تو یہ بالکل غلط ہے. لیکن میرے جتنے بھی لطیفے آپ بیان میں سنیں گے وہ بیان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس میں کوئی میسج ہوتا ہے. تو اچھا ہے اگر ہنس کے لوگوں کی بات سمجھ میں آتا ہے تو رلانے کی ضرورت کیا ہے. لوگ اکثر مجھ سے شکایتیں کرتے ہیں یار ہماری بیگم جو ہے نا مانتی نہیں کوئی بات. میاں بیوی کے جھگڑے تو مشہور ہیں نا آج کل. تو میں ان کو لطیفہ سناتا ہوں کہ یار وہ ایک بزرگ تھے، وہ بڑی کرامتیں تھیں ان کی، تو بیگم کہتی تھی فراڈی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو بزرگ حیران ہوتے یار باہر گھر سے نکلتا ہوں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، گھر میں تو عزت ہی نہیں ہے. تو ایک دن ان بزرگ نے بھیس بدلا اور کرامت کے طور پہ نا اپنے مکان سے یعنی گھر کے صحن سے اڑتے ہوئے گئے. جب گھر میں آئے تو بیگم نے کہا دیکھو بزرگ ایسے ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے اتنے زبردست بزرگ ہوا میں تیرتے ہوئے جا رہے تھے. بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بیگم وہ میں ہی تو تھا. اچھا جب بھی تھوڑا ٹیڑھے ٹیڑھے سے اڑ رہے تھے. کسی بھی سرکل میں بیٹھا جائے وہاں جو مرد حضرات ہوں گے وہ آپ کی فیور میں بات کرتے ہیں، وہ بڑا پسند کرتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں آپ کو. خواتین ہمیشہ سے کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ایک سے زائد شادیوں کی جب بات کرتے ہیں تو نہ اس سے پہلے والی آیت بتاتے ہیں نہ اس سے بعد والی بتاتے ہیں کہ اگر انصاف کر سکو. مجھے تو بہت ساری خواتین نے شکریہ ادا کیا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ میں جا رہا ہوں روڈ پہ، ایک خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے انہوں نے گاڑی روکی اور شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہیں کہ آپ کے بیان کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھ سے تیسری شادی کی ہے اور میرے بچوں کو بھی ٹھکانہ ملا اور مجھے بھی شوہر ملا، مجھے بھی گھر ملا، ورنہ میں اپنی شادی سے نا امید ہو چکی تھی. تو ایک نہیں ہے، ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو پسند کرتی ہیں اس ٹاپک کو. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی لاٹھی سے ہم سب کو ہانک رہے ہیں کہ سب نے ہی کرنی ہے اور کوئی بھی نہیں بچے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ دوسری کیا، ہم تو بہت سے لوگوں کو پہلے سے منع کر دیتے ہیں کہ یار آپ کے پاس نہ وسائل ہیں نہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ ہے، آپ اپنے والد پہ ڈیپینڈ کرتے ہو، آپ اپنی والدہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہو، آپ کیسے وائف کو لا کے رکھو گے. ایک اور پاکستان کی ایک معروف شخصیت ہیں، وہ اکثر ایک بات کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. اور علی مرزا صاحب ان کا نام ہے، جہلم میں وہ آپ کو کافی بار مدعو کر چکے ہیں. لوگ ایک چیز کو بڑا دیکھنا چاہ رہے ہیں، چونکہ آپ کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں تو آپ کا کانٹینٹ آلریڈی میمز میں رہتا ہے. تو میمز میں انہوں نے آپ نے دیکھی بھی ہوگی ایک ویٹ لفٹنگ کرتے ہوئے اور جم کرتے ہوئے اور سوئمنگ کر رہے ہیں مفتی صاحب، اور ایک میم بنی ہے کہ اب یہ انٹریکشن ہونا جا رہا ہے، لیکن بیچ میں یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ہو نہیں پایا. کیا ریزن؟ میں 1.5-2 سال سے ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیا اپنے میڈیا پہ ایک کلپ آپ کا پھر ہمارا، تو یہ تماشا ہو رہا ہے. تو بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. میرا ایک دعویٰ ہے کہ آپ نے غلط بیانی سے کام، میرا دعویٰ ہو سکتا ہے میں دعوے میں غلط ہوں، آپ نے غلط بیانی سے کام لیا. قرآن و سنت میں عقائد میں حضرت معاویہ پہ جو آپ نے الزامات لگائے، میں غلط الزامات لگائے ہیں، تو اس پہ بھی بات ہوگی. تو آپ ایک ٹو دا پوائنٹ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں جس میں آپ یہ کہیں کہ مفتی صاحب المہند المفند پہ بات چیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو ٹھیک ہے، میں بھی تیار ہوں، جو اعتراضات مجھ پہ کریں گے میں ان کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو بار بار نا ادھر سے چیلنج ادھر سے چیلنج، تو اس کا جواب ان کا نہیں آیا. 17 منٹ کی انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی اور کچھ میری پرانی وہ چلانا شروع کر دی کہ سموسوں کے لیے بھی تیار تھے پہلے تو، اور پہلے تو کہہ رہے تھے میں ویسے ہی ملنے کے لیے اور اب آ نہیں رہے. تو وہ سموسے پکوڑے والی بات تو پرانی ہو گئی نا. جب ایک بات آئی آپ کی طرف سے کہ محنت المفنت پہ بات ہوگی، تو میں نے یہی کہا کہ میں اس پہ بات کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ بھی تیار رہیں ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے جو آپ نے کی. تو جس میں ایک میرا خیال یہ تھا کہ علمی کتابی والا بھی میں اٹھاؤں گا کہ یہ جو آپ نے کہتے ہیں نا میں علمی کتابی، یہ کتابیں بھی تو بابوں نے ہی لکھی ہیں، یہ کوئی فرشتوں نے تھوڑی لکھی ہیں. کون سی کتابیں جو جوانی میں لکھی گئی ہے؟ بہت سے مصنف ہیں جو جب بوڑھے ہو گئے تھے بابا بن گئے تھے اس وقت لکھی ہے. تو کتاب کو فالو کرنا بھی اس بابا ہی کو فالو کرنا ہے ایسا. خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات ہے چھوٹی سی.
تو اور بہت ساری باتیں تھیں جن میں حضرت معاویہ کا مسئلہ، ہم صحابی رسول سے محبت تو ہمارے ایمان کا جزو ہے، تو یہ مسئلہ بھی اٹھانا تھا اور بہت سارے مسائل، لیکن وہ نہیں اس پہ ایگری ہوئے. تو یہ میری طرف سے انکار نہیں ہوا ہے جانے کا، میسج یہ گیا ہے جیسے میں نہیں جا رہا، یہ محترم کی طرف سے انکار ہوا ہے، جو صاف لفظوں میں نہیں کیا لیکن بات کو انہوں نے گھما دیا شاید. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک ختم ہو. اب اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو علی مرزا صاحب سے پوچھیں کہ یار مفتی صاحب جب المحنت پہ بات چیت کے لیے تیار ہیں تو آپ بھی ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو آپ نے کیے ہیں اور اب تک رجوع نہیں کیا ان سے. تو یہ بھی میرا خیال ہے ایک معقول سی بات ہے. اس میں جتنے بھی مکاتب فقہ کے علماء ہیں جو ہم بظاہر کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل خود کی پھر لوگوں تک ڈلیور کی، کیا کوئی ایک ایسی جگہ نہیں بن سکتی، کیا کوئی ایک ایسا مرکز نہیں بن سکتا جہاں پہ ہر بات کنوے کرنے والی ایک ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں جب تک اسلامی خلافتیں تھیں دنیا میں تو ایک مفتی اعظم ہوا کرتا تھا، ایک مسلک ہوتا تھا، ایک مکتبہ فکر. یہ فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے جب ہندوستان میں انگریز آیا ہے. سعودی عرب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ مسجد دیوبندی کی، یہ مسجد بریلوی کی، یہ مسجد فلاں کی، یہ مسجد فلاں کی. کہیں مسجدوں میں آپ کو کوئی نشان نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ گورنمنٹ نے قابو کیا ہوا ان چیزوں. تو اسی طرح علماء کا بھی پوری دنیا میں ایک معیار ہے. سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے کوئی بھی اٹھے اور دینی چینل کھول کے لوگوں کو مسائل بتاؤ، فوراً پنشمنٹ ہوگی، فوراً جیل ہو جائے گی، چاہے وہ قرآن و سنت کے کتنے حوالے دے رہا ہو، اس کو فوراً جیل ہو جائے گی. سعودی عرب فتویٰ نہیں دے سکتے آپ، یو اے ای میں آپ فتویٰ نہیں دے سکتے بیٹھ کے، وہاں ایک ریلائبل مفتی ہوتا ہے. یورپین کنٹریز میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ آپ بچوں کو اگر کچھ ڈانٹ بھی دیں یا مار بھی دیں تو وہ کمپلین کرتا ہے، فوراً پولیس آتی ہے، پیرنٹس کو لیتی چلی جاتی ہے. ایک بل پیش ہوا، اس بل کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا، لیکن اس بل کے اندر کئی شکیں تھیں. ایک تو ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بھی تھی، پھر باقی چیزیں ایسی تھیں جس پہ آپ کا ایک بیان بھی آتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب ہونے لگیں گی اور ایکسیپٹ ہونے لگیں گی تو یہ معاشرے کی تباہی ہے. لیکن کیا ہم ڈومیسٹک وائلنس کے بل کے خلاف بھی ہیں یا صرف آپ کو لگتا ہے کہ یار کچھ شرائط ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے؟ اس بل میں جو ابھی پیش ہوا ہے نا سینٹ میں، اس میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. اس میں تو وہی کلچر لانا چاہ رہے ہیں جو یورپ میں چل رہا ہے کہ باپ ایک تھپڑ بھی بیٹے کو لگا دے گا تو وہ بیٹا فوراً ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے یا پولیس کو بلا سکتا ہے. باپ بیٹی کو ذرا سی آنکھیں بھی دکھائے گا، ڈانٹے گا بھی تو بھی. یہ تو خاندانی ایک نظام کی تباہی ہے نا. آسمانی قوانین کے خلاف جو انسانوں نے قوانین بنائے ہیں نا، اس کا بھیانک نتائج یورپ امریکہ میں لوگ دیکھ چکے ہیں. تو خاندانی نظام ہو گیا ہے تباہ. تو وہی ہماری اسمبلیوں میں مغرب سے متاثر لوگ، جو شاید بہت سے لوگ ان میں ایسے ہیں جو جن مذہب سے نفرت کرتے ہیں، تو انہی سے متاثر ہیں. وہی جو بربادی ہے وہ ہمارے ملک میں تھوپنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب، لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اس طرح سے بھی سوالات آتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے ایک تعلق رکھتے ہیں، کہ جس طرح سے تلقین کی جاتی ہے کہ آپ نے کبھی بتایا نا کہ شادی کرنے کا بھی میں نہیں کہا اور پھر اس کو روکنے کا بھی میں نہیں کہا کہ اس میں شرائط ہیں، لیکن خود بھی مفتی صاحب نے اس چیز کو اپنایا، شادیاں بھی کی. کیا ساری خواتین ایک ساتھ رہتی ہیں یا اس میں وہی والی بات ہے کہ آپ بھی الگ رہتے ہیں اور گھر جو ہے آپ کا وہ بالکل مسجد کے ساتھ ہی ہے؟ اور کتنی پراپرٹی مفتی صاحب کی، کیا کماتے ہیں مفتی صاحب؟ ایک ساتھ اگر تینوں کو رکھیں گے تو میں کہاں رہوں گا. سب سے بڑی بات یہ ہے تینوں کو الگ الگ رکھا ہوا ہے. اچھا، جب میں نے یہ 2003 یا 4 میں میرا ایک نظریہ تھا کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت ہے، تو اس وقت تو میری ایک ہی وائف تھی نا، تو میں نے تو یہ کمپین چلائی ہوئی تھی. پھر میں نے اس کے بعد شادیاں کی، الگ الگ رکھا. بڑے جھگڑے بھی ہوئے، پھڈے بھی ہوئے، بندوقیں بھی نکلی ہیں. ٹھیک ہے نا. میں موسٹ وانٹڈ بنا ہوا تھا کہ میرے سسرال والے مجھے گن سے ہی اڑا دیں گے. تو یہ بہت ایسے میں نے جھگڑے جھیلے ہیں کہ آپ کا تصور نہیں کرا. اگر میں آپ کو بیان کروں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو جہاں تک وسائل کا تعلق ہے، تو جب میری دوسری شادی ہوئی تو میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا تھا، اب بھی پڑھاتا ہوں. تو میرا صرف وہاں سے وظیفہ ملتا تھا مجھے اور یہ مسجد سے، اور میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا اس وقت. تو خرچے میرے ڈبل ہو گئے، آمدن میری ڈبل نہیں ہوئی. تو پھر میں نے آمدن بڑھانے کے ذرائع سوچے، بزنس کی طرف توجہ دی. پھر میں نے الحمدللہ بزنس کیا، اور میں نے تو دیکھا ہے جو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم نکاح کرو، اگر فقیر ہو کے اللہ غنی کر دے گا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے الحمدللہ. تو مجھے اللہ نے اتنی برکت دی کہ میرے گھر الحمدللہ بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں. آج تک مجھے کسی سے 1 روپیہ بھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اسی سے طرح رکھے. تو اب تک تو کوئی پراپرٹی نہیں تھی، لیکن اب اللہ نے وسائل دے دیے ہیں تو کبھی کبھار خیال ہوتا ہے کہ ذاتی گھر بنانے کی تو مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں، یعنی سوچ میرا مزاج ہی نہیں ہے، کیونکہ مسافر خانہ ہے دنیا. لیکن اب سوچتے ہیں کہ جب اللہ نے اگر وسائل دیے ہوں تو اگر گھر بنا لیا جائے بچوں کے لیے کچھ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح سے اپنی اولاد کو مت چھوڑ کر جاؤ
کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تو یہ سوچ کے کہتا ہوں اگر اللہ نے وسائل دیے, آپ کھا بھی رہے ہیں, گاڑی بھی ہم اچھی ہے رکھ لی آپ نے, تو میں تو کہتا ہوں پہلے کھانا پینے پہ زور لگاؤ, شادیوں پہ زور لگاؤ, سارا پیسہ ادھر لگاؤ, اور سواری اچھی ہو. پھر اگر اضافی بچتا ہے تو بنا لو ذاتی گھر بھی. تو میں نے ابھی تک بنایا نہیں ہے گھر اپنا, اور نہ کوئی اپنی پراپرٹی ابھی تک خریدی ہے, تو فیوچر میں شاید خرید لوں میں. اچھا مفتی صاحب, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جتنے مفتیان کرام ہیں ان کے ساتھ سیکیورٹی کا بھی ایک پورا پینل چل رہا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتے ہیں, کہ آپ بھی سیکیورٹی کو لے کے چلنا پسند کرتے ہیں, اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی گارڈ مجھے تھریٹ تو مل رہی ہیں تقریباً 6-7 سال سے, اور بہت سے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے علماء شہید بھی ہو چکے ہیں. تو لیکن میں گارڈ نہیں رکھتا تھا کہ یار بس پتہ ہی نہ چلے لوگوں کو کہ کس وقت کہاں بیٹھا ہوں. لیکن ہمارے کچھ چاہنے والوں نے سیریس لیا اس کو, انہوں نے کہا کہ نہیں اس وقت اب بہت ضرورت ہو گئی ہے, کیونکہ مولانا عادل صاحب شہید ہوئے, مولانا اسم چغوری صاحب شہید ہوئے جو پاؤں سے معذور بھی تھے, حالانکہ وہ کوئی فرقہ وارانہ بیان نہیں ہوتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. تو تقریباً 6-7 مہینے پہلے پھر ہماری چاہنے والوں نے گارڈ کا انتظام کیا, اور اب میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں. آپ کو سننے والوں میں نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ خاصی زیادہ ہے, لیکن وہیں نوجوان نسل بڑی بے روی کا شکار ہو رہی ہے. یونیورسٹیز کا جو کلچر ہے ان دا اینڈ ہوتا ہی ہے کہ یونیورسٹی کے 3-4 سال بڑا اچھا انٹریکشن رہتا ہے, لیکن جب شادی کرنے کی بات آتی ہے تو کہیں لڑکی کے گھر والے نہیں مانے, کہیں لڑکے کے گھر والے نہیں مانے, اور فرسٹریشن لیول اس معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. جو چیزیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح کا معاشرہ بگڑ رہا ہے, نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں, کس طرح سے وہ اپنے ایک تو ذہنی سکون لے آئیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال سکتے ہیں؟ نوجوانوں سے زیادہ نوجوانوں کے والدین کو پیغام دینا چاہیے. اگر آپ ان کو نکاح سے روکیں گے یہ برائی میں مبتلا ہوں گے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ بچیاں جو گھر میں پلی بڑھی, گھر کی 4 دیواری سے کبھی باہر نہ نکلے, وہاں تو یہ بات کھوپڑی میں آتی ہے. جب آپ نے اپنی بچی کو ایک ایسا ماحول دے دیا, کھلا ماحول, تو اب اس کو اتنی آپ اجازت دیں کہ وہ پڑھی لکھی ہے, وہ ایجوکیٹڈ ہے, اس کو آپ اتنی پرمیشن دیں کہ وہ جہاں چاہ رہی ہے وہاں آپ کو بتا سکے, اور آپ اس کا ہاں کچھ چرسی ہیروئن کی خدا نہ خواستہ پسند آ گیا پھر تو ہم بھی منع کریں گے, لیکن نارملی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کو آسان بنائیں. بچی اگر کہتی ہے, لڑکی کہتی ہے کہ مجھے وہاں شادی کرنی ہے, تو والدین پر لازم ہے کہ وہ کرے وہاں پر. دیکھیں جو زنا کرنا چاہتا ہے اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا, جو انسان بننا چاہتا ہے کم از کم اس کے لیے تو راستے آسان کریں نا. جہاں اولاد پر والدین کے بہت زیادہ حقوق اسلام نے ڈالے ہیں, تو وہاں اولاد کے بھی کچھ حقوق والدین پہ ڈالے ہیں, جس میں اپنی مرضی کی شادی بھی ہے کہ وہ جہاں چاہ رہا ہے آپ اس کو وہاں کرنے دیں, آپ اس کو روک نہیں سکتے وہاں سے. ناظرین گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ موجود ہیں. ہم گھر کے احاطے کے بعد اور بالکل مسجد کے ساتھ اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. مجھ سے ابھی خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے بات کی کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ خواتین کو جو پردے کا اہتمام وہ کرنا چاہیے, اور انہوں نے بندوں کی بات بھی کی کہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے. لیکن وہ بیان اس قدر زیادہ کرٹیسائز ہوا خاص کر خواتین کی جانب سے کہ یار ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اور انہوں نے ریپ کے متعلق بھی جو بات بتائی, انہوں نے کہا آپ نے مکس اپ کر دیا بیان کو. ایسے مفتی, ایسے طارق مسعود, ایسے انڈیویجول پرسنالٹی, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیں یہ تو کوئی بھی غیرت اور حیا اور شرم کسی میں ہوگی تو وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا کہ بہت اچھی بات کی, اور وزیر اعظم ہو کے یہی بات کرنی چاہیے تھی ان کو. ایک اسلامی کنٹری کے وزیر اعظم ہے, کوئی لبرل یا سیکولر کنٹری کے وزیر اعظم نہیں ہے وہ. تو پاکستان بننے کا جو مقصد تھا تو وہ تو اسلام تھا نا, تو ایک ایز اے اسلامی کنٹری کے ایک پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو تو یہی بات کرنی چاہیے تھی. یہ اشکال ان وزرائے اعظم پر ہونا چاہیے جنہوں نے اب تک یہ بات کی نہیں ہے. جب کہیں گھڑ سواری, کہیں سوئمنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا, کہیں جم کرتے ہوئے دیکھا گیا, کس قسم کے اور بھی مزید شوق ہیں جو آپ اپنے فارغ اوقات میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پالتا ہوں جانور, شوق ہے ان کا مجھے, تو یہ بھی بچپن سے ہی شوق ہے. میرے والد صاحب نیوی میں تھے تو وہ جانور نہیں پالنے دیتے تھے, وہ بہت ڈیسنٹ قسم کے نا, بہت ہی. مرغی کہیں سے لے آیا میں تو اس پہ انہوں نے بڑا غصہ کیا, تو جب سیپریٹ ہوئے تو پھر ہم نے کہا یہ شوق پورے کرتے ہیں. اور مفتی صاحب قربانی اب عید الاضحیٰ بہت قریب ہے, قربانی میں مفتی صاحب کیا قربان کرتے ہیں؟ دیکھیں میری تو فیملی بڑی ہے, تو میں تو بکرے پہ گزارا نہیں ہوتا, بچڑا لے کر آتا ہوں ایک, لیکن زیادہ میں مہنگا نہیں لاتا, درمیانہ سا. موجود تھے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ, ان ڈیٹیل گفتگو کی ہم نے بہت سے پہلوؤں پہ,
بہت سے موضوعات پہ اور آپ کی نظر کی یہ تمام تر چیزیں یقینی طور پر جو تمام تر گفتگو یہ کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے اور اس کے اندر جو لائٹر نوٹ میں گفتگو ہوتی ہے ذرائع تفنن ہوتی ہے اس کا ریزن بھی انہوں نے آپ کو بخوبی سمجھا دیا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ شہر قائد بالخصوص ملک پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے مجھے اپنے میزبان اسامہ بن عتیق کو اجازت دیجیے گا. زندگی نے وفا کی تو آپ سے کبھی ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.